آج اخبار کے اندر ایک اخبار آیا ہے، سابق 2 کپتان ایک نئی مشکل میں پھنسنے لگے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ جس طرح گرین لین بنائی گئی تھی اس میں غلط چونا لگا دیا گیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان اشتہاروں کے حوالے سے بھی، یہ 60 پیجز کے سپلیمنٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چونا لگایا جا رہا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ یا منسٹری آف انفارمیشن یا ڈی جی پی آر کی جانب سے جو ہے مجھے بھی بلایا گیا تھا، اور بھی جرنلسٹ تھے، بیورو چیف تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی یہ حرکت مت کیجیے۔ اگر آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں یہ بلایا گیا تھا بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے کون کون سے پروجیکٹ کیے ہیں۔ کم از کم میں نے نہ تو اطمینان کا اظہار کیا، نہ تو میں نے کوئی آپ کو مارک شیٹ وہاں پہ سائن کر کے دی تھی۔ آج اپوزیشن لیڈر آف دا پنجاب اسمبلی انہوں نے بھی بلایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، خاص طور پہ آج اخبار کے اندر ایک اخبار آیا ہے پورا کا پورا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ جناب 2 روزہ کانفرنس کر رہا ہے آج اسلام آباد میں، کچھ اس کو بھی اینالائز کریں گے، اور سابق 2 کپتان ایک نئی مشکل میں پھنسنے لگے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو سب سے پہلے آج صبح جو ہے وہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن وہی ہوا ہے کہ آج تمام جو بڑے اخبار تھے، اردو اخبار، ان کے ساتھ، بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ دیگر بھی، ان کے اندر جناب 60 صفحات کا جو ہے وہ پورا ایک سپلیمنٹ ساتھ آیا، اور وہ مریم نواز صاحبہ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ عام طور پہ اخبارات جو ہوتے ہیں وہ 10-12 پیجز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سپلیمنٹ تھا یہ اچھا خاصا بڑا تھا۔ مختلف تصاویر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف تصاویر جو ہیں اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کی آویزاں تھیں، مختلف جو ہے وہ اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ انگریزی اخبارات کے اندر یہ اشتہار نہیں آئے، اور سٹی 42 اخبار، اب سٹی 42 جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے اندر یہ سپلیمنٹ نہیں آیا، تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی سگنیفیکنس ہے کہ اس کا سپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں آیا، لیکن باقیوں کے اندر آیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو پروجیکٹس جو چل رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے ذرا اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈر ہم نے نکالا ہے کہ کون سے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے نا ہمیں یہ لگتا ہے کہ تختی دوبارہ لگائی گئی ہے۔ یہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ بزدار صاحب کا جب پہلا سال چل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت نون لیگ کے بہت سے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ تختیاں لگا دی تھی، دوبارہ تختی لگا دی تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ پی ٹی آئی کے دور کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی دوبارہ تختیاں لگائی ہیں۔ لیکن میرا سوال جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ جو 60 پیجز کے سپلیمنٹس جو سارے اخباروں کے اندر آئے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں آپ کو مطلب صرف ایک تو یہ ہے نا کہ ذاتی تشہیر تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن میرا جو سب سے بڑا سوال ہے، آپ صرف ان لوگوں کی اسٹریٹجی کو دیکھیے، ان کی عقل کو دیکھیے کہ یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا میڈیم ہے انفارمیشن کے لحاظ سے، مطلب ٹیلی ویژن نہیں، ڈیجیٹل نہیں، یہ سمجھتے ہیں اخبار۔ اب میں ٹھیک ہے اخبار پڑھے جاتے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ نہیں پڑھے جاتے، لیکن کتنے کو لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ذرا جا کے کسی دن اور کچھ نہیں، اور میرے لیے ہمیشہ میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو فوکس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یوتھ، ینگسٹرز کتنے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ 60 پیجز کے جو ہے وہ سپلیمنٹ ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں نے کل بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ میرے بھائی، جب آپ اوور ایکسپوجر کرتے ہیں نا کسی چیز کا، اوور اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کنزیومر ہوتا ہے وہ چڑ کھا جاتا ہے اس چیز سے کہ ہونتے پاویں جو مرضی ہو جائے، میں جو کچھ لا لوں گا نہیں لاؤں گا پاویں جو مرضی ہو جائے۔ تو مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ جس طرح یہ جو گرین لین بنائی گئی تھی اس میں غلط چونا لگا دیا گیا تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان اشتہاروں کے حوالے سے بھی، یہ 60 پیجز کے سپلیمنٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چونا لگایا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو سوال کرنا چاہوں گا، چلیں جو نیوز پیپر کا مالک ہوتا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، اس نے تو اس کا ایک بزنس ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن میرا سوال اٹھتا ہے ان ایڈیٹر سے، ان اخباروں کے ایڈیٹر سے، بلکہ ان میں سے ایک تو میرے بڑے جاننے والے ہیں، اور وہ عام طور پہ بیٹھ کے رات کو شوز کے اندر بیٹھ کے بڑی برائی کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ کی، ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، ان کا تجزیہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو آ کے پھر سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا۔ یہاں پہ چینل جو اخبار کا مالک تھا اس کے سامنے کھڑے ہوتے، وہ کہتے نہیں جی نہیں چھپے گا چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن نہیں لیا، کسی نے سٹینڈ نہیں لیا اور چھپ گیا، اور پورے مطلب پنجاب کے اندر جہاں جہاں یہ اخبار گئے ساتھ ساتھ یہ 60 پیجز کا سپلیمنٹ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی گیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے تھوڑی سی جو چیزیں نکالی ہیں وہ اس میں چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ
اسے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے اسے دوبارہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ جو ہے یہ پنجاب سیف اتھارٹی نے نومبر 2020 کے پہلے ہفتے میں اس وقت کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس انعام غنی کے دور میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جو ایک اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد اسے متعارف کرایا گیا تھا. اور بیسیکلی اس پروجیکٹ میں خواتین کو بغیر کوئی کال کیے ایک پیغام کے ذریعے وہ پولیس سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جون 2024 تک اس صوبے میں 3.5 لاکھ خواتین نے جو ہے آلریڈی یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے اسی ایپ کو اپریل 2024 میں لاہور میں پہلے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر کے میری آواز مریم نواز کے نام سے دوبارہ اسے لانچ کیا گیا. اس کے بعد پینک بٹن کے نام سے جو ہے وہ بھی جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کیا گیا. گزشتہ سال اپریل میں مریم نواز نے فوری طور پر پولیس کی مدد حاصل کرنے کے لیے پینک بٹن متعارف کرانے کا کریڈٹ لیا. انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز نے لاہور کے کالجوں یونیورسٹیوں اور دیگر مقامات بشمول بازاروں چوراہوں وغیرہ کے اندر اور باہر تقریباً 100 جدید ایمرجنسی پینک بٹنز جو ہیں وہ یہ مختلف جو عوامی مقامات تھی ان کے اوپر جو ہے یہ نصب کیے گئے ہیں. تو پہلی بار 2015 میں آلریڈی اس کی لانچنگ ہو چکی بھی تھی. اسی اسکیم کو پہلی بار پنجاب پولیس نے ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے نام سے جنوری 2015 میں اس وقت کے آئی جی پی مشتاق احمد سکھیرا کے دور میں جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سٹارٹ کیا تھا. فری وائی فائی یہ بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے دیا. پی آئی ٹی بی نے 2017 میں پنجاب میں پہلی بار عوامی مقامات کے اوپر جو ہے وہ متعدد اسٹیشنز قائم کر کے مفت وائی فائی کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا. پی ٹی سی ایل کی جانب سے جو واجبات کی عدم ادائیگی تھی اس کی وجہ سے یہ منصوبہ 2019 میں معطل ہو گیا تھا. پروجیکٹ لانچ ہو چکا تھا لیکن پیمنٹس نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے 2019 میں یہ بند ہو گیا تھا. اسے پھر اس کے بعد عوامی احتجاج کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا تھا. اپریل 2024 میں مریم نواز صاحبہ نے اسی منصوبے کا کریڈٹ خود کو دیتے ہوئے اسے دوبارہ شروع کر دیا. اسی طرح اس کے علاوہ پنجاب بھر کے تمام بنیادی صحت کے مراکز کا نام تبدیل کر کے مریم کلینکس رکھ دیا گیا. اسی طرح کسان کارڈ کا اجرا بزدار حکومت کر گئی تھی لیکن موجودہ حکومت نے اسے اپنا منصوبہ بنا کے پیش کیا. اقلیتی کمیونٹی کے لیے کارڈ جو ہیں وہ بزدار حکومت میں جاری ہو چکا تھا. مریم نواز نے اسے اپنے نام سے دوبارہ شروع کیا. مزدور کارڈ بھی پچھلی حکومت جاری کر گئی تھی لیکن اب مریم نواز نے اسے دوبارہ شروع کیا. صحت کارڈ کی سہولیت کم کر کے اب مریم نواز کی تصویر سے الگ کارڈ جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اس میں صحت سے متعلق علاج معالجہ جو ہے وہ فری کیا گیا ہے. بزدار دور میں نوجوان انٹرنشپ پروگرام شروع ہوا, وہ مریم نواز نے اپنے نام سے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا. جھینگا فارمنگ جو شہباز شریف اور بزدار حکومت دونوں میں پہلے ہو چکی تھی وہ مریم نواز نے پروجیکٹ اپنے نام سے دوبارہ چلانا شروع کیا ہے. نوجوانوں کو آسان قرضے شہباز دور اور بزدار دور میں دونوں میں جاری ہوئے تھے, مریم نواز نے اب اسے دوبارہ جو ہے وہ اپنے نام سے جاری کیا ہے. بزدار دور میں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی, اس میں 15 لاکھ روپے میں گھر دیے جانے تھے. اب میرا گھر میری چھت کے نام سے اس منصوبے کو مریم نواز نے اپنے نام سے لانچ کیا ہے. بزدار حکومت نے معذوروں کے لیے ہم قدم پروگرام کا آغاز کیا. اس منصوبے کے لیے 3.5 ارب روپے رکھے گئے. مریم نواز حکومت کے دور میں بیوروکریسی نے ہمت اور نگہبان کارڈ سے اس کا نام بدل ڈالا. لیپ ٹاپ اسکیم شہباز شریف نے شروع کی, اب اسے مریم نواز بھی آگے کنٹینیو کر رہی ہیں. اور اب تو اسے جو ہے وہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب جو سی ایم سندھ ہیں وہ بھی لانچ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی اسے دوبارہ لانچ کر چکے ہیں. ہارس اینڈ کیٹل شو کے متعلق کہا گیا کہ جناب اسے 30 سال کے بعد جو ہے دوبارہ منعقد کیا گیا, لیکن یہ بزدار دور میں مارچ 2022 میں بھی آلریڈی ہو چکا ہوا تھا. بائکرز لین یہ جو اڑ گئی تھی, جس کا رنگ اڑ گیا تھا, اس کے لیے الگ لینز جو ہیں وہ بزدار دور کے اندر بننا شروع ہو گئی تھی. صرف فرق ایک چیز کا یہ تھا کہ ڈیوائیڈرز کے ساتھ اسے الگ نہیں کیا جاتا تھا. اس مرتبہ اسے ڈیوائیڈر بھی لگا کے بالکل الگ کر دیا گیا, ورنہ پہلے ڈیوائیڈرز موجود نہیں ہوتے تھے لیکن مارکنگ جو ہے وہ ہوتی تھی کہ یہ بائکرز لین ہے یا بائک لین ہے. یہ بزدار دور میں جو ہے وہ ہوتا تھا. تجاوزات ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے بہت کوششیں کی لیکن بیچ میں اسٹے آرڈرز آ جاتے تھے. اس مرتبہ جو ہے کسی اسٹے آرڈر کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور پوری کی پوری طرح جو ہے وہ جہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ سمجھتی تھی کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا گیا. تو چند چیزیں مریم نواز صاحبہ کے کریڈٹ میں بھی جاتی ہیں لیکن چند چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تختی کے اوپر تختی بھی لگائی گئی ہے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اور یہ بیسکلی آج سے چند دن پہلے عظمہ بخاری صاحبہ یا منسٹری آف انفارمیشن یا ڈی جی پی آر کی جانب سے جو ہے ایک لنچ کا انتظام کیا گیا تھا اور اس کے اندر بیسکلی بریفنگ دی جانی تھی صحافیوں کو کہ جناب ہم نے کون کون سے پروجیکٹس ہیں, اور یہ ایک عام سی بات ہے, یہ کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے وہاں پہ ظاہری بات ہے ویڈیو شوٹ بھی ہو رہی تھی میرے علاوہ, اور مجھے بھی بلایا گیا تھا, اور بھی جرنلسٹ تھے, بیورو چیفز تھے, اور بھی بہت سے لوگ تھے.
اینکرز میں اجمل جامی صاحب تھے, نجم ولی صاحب تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں پہ تھے, سلمان غنی صاحب تھے. یہ چند لوگ ہیں جن کے نام مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. تو وہاں پہ ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی. بعد میں جب ویڈیو ریلیز کی گئی تو اس کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ صحافیوں کو جو اس طرح بلایا گیا. ساتھ ہی یہ ایک اسکرین شاٹ آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر, اس میں لکھا گیا جی تجزیہ کاروں نے اور کالم نگاروں نے اور تجزیہ کاروں نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا, یا وہ بڑے مطمئن ہوئے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈ جو ہیں, لیکن لب لباب کچھ اس طرح تھا. نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی یہ حرکت مت کیجیے گا. اگر آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں یہ بلایا گیا تھا بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے کون کون سے پروجیکٹ کیے ہیں, تو ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے اسے اٹینڈ کرنا. نہ تو وہاں پہ میں نے کسی کے, کم از کم میں نے نہ تو اطمینان کا اظہار کیا, نہ تو میں نے کوئی آپ کو مارک شیٹ وہاں پہ سائن کر کے دی تھی. تو میرے نام سے یا میری تصویر لگا کے برائے مہربانی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مت کیا کریں. اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے بلایا تھا, اسی طرح آج اپوزیشن لیڈر آف دا پنجاب اسمبلی انہوں نے بھی بلایا تھا, اور وہ اپنی اپوزیشن کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر وہ بریفنگ دے رہے تھے. اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلمان غنی صاحب جو عظمہ بخاری صاحبہ کے اس پروگرام میں تھے وہ آج یہاں پہ بھی آئے ہوئے تھے. میرے علاوہ مطلب سلمان حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور بھی دیگر جرنلسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, بیورو چیفز آئے ہوئے تھے. تو بالکل اسی طرح ہی, اور انہوں نے بھی اپنی بریفنگ دی, ہم نے ان کی بات بھی سنی, لیکن ہم نے کوئی وہاں پہ نہ تو کوئی اطمینان کا اظہار کیا ہے, نہ ہم نے کہا جی تو چوک کے رکھو بڑا زبردست کام کر رہے ہو, نہیں. تو برائے مہربانی میں ریکویسٹ کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ جرنلسٹ کو بلاتے ہیں تو پلیز ہمارے ناموں کے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح کے ٹائٹل مت چلایا کریں. ہاں, یا تو کسی نے آپ کو آن کیمرہ کہا ہے کہ جی بڑا زبردست آپ کام کریں, تو پھر آپ اس کا وہ جو بیان ہے وہ 100 دفعہ چلائیے. نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی ہمارے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں اٹیچ مت کیا کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی 2-4 خبریں اور میں آپ کو بتا دوں. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان جو ہے وہ کل ایک روزہ دورے کے اوپر پاکستان پہنچ رہے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی مختلف معاہدوں کے اوپر دستخط ہوں گے. اس کے علاوہ احسن بون صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نئے ممبر کے طور پہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. 14 ووٹ لے کے جو ہے وہ آئندہ 2 سال کے لیے وہ کمیشن کے رکن بن گئے ہیں, اور اب وہ جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کریں گے. اختر حسین صاحب نے یہاں سے استعفیٰ دیا تھا, جس کے بعد احسن بون صاحب جو ہے ان کا نام آ رہا تھا ویسے پہلے چند دنوں میں, تو اب وہ جو ہیں اس میں آئیں گے. اس کے علاوہ 2 روزہ گرینڈ الائنس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے, اور بیسکلی اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں محمود خان اچکزئی صاحب, فواد چودھری صاحب انہوں نے شرکت کی, شاہد خاقان عباسی صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے وہاں پہ تقاریر کی. جرنلسٹ میں آسمہ شرازی صاحبہ نے اس سے خطاب کیا, اعزاز سید صاحب نے خطاب کیا, شہزاد اقبال صاحب, اطہر کاظمی صاحب, اسد علی طور, صدیق جان, یہ لوگ سب جو ہیں وہ اسی کانفرنس سے خطاب بھی کر رہے تھے. تو البتہ جو ایک ابھی تک کم از کم ڈے 1 پہ جو ایک بڑی ایبسنس رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہی ہے. وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی غیر موجودگی پہ فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بغیر کانفرنس کی حیثیت ٹانگا کانفرنس کی ہے. اپوزیشن کی حکمت عملی سمجھ سے باہر ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن الائنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کے خیر خواہ کام میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خود بھی اس بات کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب تک شرکت کیوں نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ کل آ جائیں. اب مختلف نام سرکولیٹ کر رہے ہیں, 2 روزہ کانفرنس ہے تو اس لیے مختلف نام جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو بڑا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا ہمارا حولدار اسپیکر, انہیں حولدار اسپیکر کہہ کے جو ہے وہ پکار رہے تھے. انہوں نے کہا وہ الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا, اس نے پارٹی سے کہا کہ ہماری اداروں سے بات ہو گئی ہے, ہمیں 2/3 اکثریت دے دی جائے گی اور فلاں وزیر اعظم ہوگا. اسپیکر کو اپنے حولدار ہونے پر بڑا فخر ہے. ہمارے جاسوسی ادارے خود ہی اپنے لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں, ان کی فائلیں بناتے ہیں, پھر ان کو پاکستان کی رہبری دیتے ہیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں آئین و قانون کے نعرے مارنے والی پیپلز پارٹی اور لیگ اقتدار میں آئی تو سب نعرے بھول گئے, اور آج آئین و قانون پر کنونشن تک نہیں کرنے دیا جاتا. آج ملک کا چیف جسٹس بے اختیار ہے, چیف جسٹس شو موٹو نہیں لے سکتا, آئینی کیسز نہیں سن سکتا. تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جنگ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے کہ پچھلے دنوں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی گئیں, اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اعتراض بھی کیا, احتجاج بھی کیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں جو ہے کیوں بڑھائی گئی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, ایوان بالا میں تنخواہیں بڑھانے کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے شور شرابہ بھی بڑا کیا گیا تھا, لیکن اضافی تنخواہ لینے کے اوپر پھر بھی سارے تیار ہیں. مطلب کوئی کسی ایک بندے نے بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی مجھے جو ایکسٹرا پیسے ہیں یہ نہیں چاہیے, جبکہ
مجھے یاد ہے کہ اس وقت شاید ایاز صادق صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے تو آپ منع کر دیں، آپ کہ جی مجھے نہیں چاہیے، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے کہ ویسے تو مطلب پبلک ڈومین کے اندر بڑا زبردست احتجاج کرتے ہیں، لیکن ویسے سامنے نہیں، ویسے مطلب منع نہیں کرتے کہ ہمیں ایکسٹرا پیسے نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ فیفن نے جو ہے وہ ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے جو مختلف ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کے اثاثے کتنے ہیں، اس کی تفصیلات دی ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا جی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاکستان سے زیادہ اثاثے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، مطلب پاکستان سے زیادہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے 2024 کے انتخابات میں 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں۔ 2018-19 میں ان کے اثاثوں کی جو تفصیلات بتائی گئی تھی وہ 31 کروڑ کی تھی، تو 31 کروڑ سے کمی ہو گئی ہے وزیر اعظم کے اثاثوں میں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے 2 ارب روپے اور بلاول بھٹو نے 1 ارب 90 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں۔ آصف علی زرداری نے 2018 کے انتخابات میں 9 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اثاثے ملک میں اور 65 کروڑ 40 لاکھ روپے کے بیرون ملک اثاثے ظاہر کیے تھے، جبکہ اس وقت بلاول کے اثاثے 1 ارب 58 کروڑ روپے کے تھے، یہ اب بڑھ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سب سے ان بڑی لسٹ میں جو ہے وہ سب سے غریب ترین ہے، 62 لاکھ روپے کے صرف اثاثے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں، پاکستان کے اندر 80 کروڑ روپے کے اثاثے انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ بیرون ملک جائیداد، کاروبار یا کسی بینک میں نقد رقوم کی موجودگی سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ میری پاکستان تو کیا نہیں، پاکستان کے باہر جو ہے وہ کوئی جائیداد نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے پاکستان میں جناب 96 لاکھ روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں، 96 لاکھ روپے، اندازہ کریں ذرا، جبکہ 2018-19 میں ان کے اثاثے 10 کروڑ 70 لاکھ روپے کے تھے، تو 10 کروڑ سے کم ہو کے صرف 96 لاکھ روپے کے اوپر گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں، کمال ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب 2024 میں 16 کروڑ 40 لاکھ روپے، 2018 میں 37 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے تھے انہوں نے۔ بیرون ملک جو ہے وہ کسی جائیداد کی موجودگی سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے کے اوپر جو ہے وہ ٹی ٹی کا ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، لیکن پھر اب ان کو کافی حد تک اس میں سے ریلیف مل گیا۔ تو پہلے 37 کروڑ تھے 2018 میں، یہ اب تقریباً آدھے ہو گئے، 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے رہ گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب کے۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے جناب 2024 کے کاغذات نامزدگی میں 15.5 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے۔ 2015-16 میں الیکشن کمیشن پاکستان کے اثاثے اور واجبات کے ریکارڈ میں نواز شریف نے 1.8 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ 2015-16 میں نواز شریف نے پاکستان میں 1.5 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ بیرون ملک کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ظاہر نہیں کی۔ تاہم حالیہ انتخابات میں اثاثے اور واجبات کی تفصیلات میں نواز شریف نے 7.9 کروڑ روپے کے بیرون ملک اثاثے اور 7.4 کروڑ روپے کے اثاثے پاکستان میں ظاہر کیے ہیں۔ تو میاں صاحب کے بھی جو ہے وہ ایسٹس کافی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب جناب وہ لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کی گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ملاقات ہوئی ہے، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ شکایات کی ہیں آصف علی زرداری صاحب سے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جو ہے ذرائع کر کے ان کے اپنے سیل سے جو ہے وہ ٹکرز جاری کیے گئے کہ جی ذرائع کر کے چلانا، لیکن اس کے اندر وہ یہی تھا کہ جی شکایتیں بہت کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو لسٹ ہمارے آپس میں نون لیگ کے ساتھ ہماری فائنل ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو پنجاب حکومت کے حوالے سے بہت کمپلینٹس جو ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے صدر مملکت کا استقبال نہیں کیا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر صدر جو ہیں وہ کسی صوبے میں لینڈ کر رہے ہوں تو وہاں کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہیں وہ ان کا استقبال کرتی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ، اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ ان کا کسی قسم کا کوئی استقبال نہیں کیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔